کرتے رہے، آج بھی تیری نافرمانی کریں گے تو پتہ نہیں تو اور کیا سزا دے دے۔ اس لیے اب یہ حکم دے رہا ہے کہ دوزخ میں چلے جاؤ، تو یہ تو اس میں تو جلدی کریں گے، تو اللہ کو اس کی یہی ادا پسند آ جائے گی، معاف کر دیں گے۔ دوسرے سے کہیں گے کہ بھی تمہیں جب کہہ دیا تھا دوزخ میں جاؤ تو مڑ مڑ کے کیا دیکھتے تھے، تو وہ کہے گا کہ حضور جا تو رہے تھے ہم، لیکن ایسے ہی گمان تھا کہ شاید آپ واپس بلا لیں، سن رکھا تھا کہ آپ غفور الرحیم ہیں۔ تو اس دن تو سب کے کلیجے پانی ہو چکے ہوں گے، جھوٹ بولنے کی ہمت کسی میں نہیں ہوگی، ساتھ بھڑکتی ہوئی آگ دوزخ کی نظر آ رہی ہوگی۔ اس لیے یہ نہیں ہے کہ جھوٹ بولیں اللہ کے سامنے اور جھوٹی قسمیں کھا سکیں، نہیں، جھوٹ بک ضرور رہے ہوں گے لیکن ارادتاً نہیں، غلط فہمی کے تحت۔ کیا غلط فہمی ہوگی؟ کہ ساری زندگی وہ شرک کرتے رہے، ان کے ملا، حلوائی ملا، وہ جو کہ حلوہ کھانے کے نئے سے نئے طریقے نکالتے ہیں، یہ حلوائی ملا ان کو نئے سے نئے طریقہ شرک کا بتاتے رہے اور اسی کو توحید قرار دیتے رہے، اور یہ سادہ لوح بیچارے پوری نیک نیتی کے ساتھ شرک کرتے رہے، اسے توحید سمجھتے رہے، انہیں کبھی گمان بھی نہیں ہوا کہ ہم شرک کر رہے ہیں، اور اسی یقین کے ساتھ کہ ہم تو پکے موحد ہیں اور ساتھ عاشق رسول ہیں، اور دوزخ میں تو کمبخت وہ جائیں گے، فلاں اور فلاں اور فلاں، وہ بہاوڑے جو ہیں، تو وہ تو بیچارے آستینے چڑھا کے جنت کی طرف لپکیں گے، آگے سے یہ منظر پیش آ جائے گا کہ ہاں میاں وہ ذرا لے کے تو آؤ نا اپنے فلاں 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 جن کو پکارا کرتے تھے ہر نماز کے بعد، تم کہاں ہیں وہ؟ ذرا آج ہم بھی تو ان کی شکل دیکھیں کہ تمہیں کیسے چھڑاتے ہیں، تم تو مشرک ہو، جی ہم تو مشرک نہیں ہیں۔ تو عزیزان گرامی، قرآن مجید ہمیں ایک بات سکھا رہا ہے، اس کو سیکھنے کی کوشش کریں، سمجھنے کی کوشش کریں کہ بہت سے لوگ، ایک بہت بڑی اکثریت زندگی شرک کے عالم میں گزار رہی ہے اور سمجھتی ہے کہ وہ شرک نہیں کر رہی، شرک کے اعمال کر رہی ہے صبح سے شام تک۔ ہماری 60% آبادی، 70% آبادی، اور کوئی ان کو بتانے والا نہیں ہے، سمجھانے والا نہیں ہے کہ میرے سادہ دل مسلمان، میرے بھولے بھالے مسلمان، تو شرک کر رہا ہے، خدا کے لیے اس کو چھوڑ دے، واپس توحید کی طرف آ جا۔ اس لیے قرآن مجید کی ان آیتوں کی طرف دھیان دینا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے، کہیں یہ بات ہمارے بارے میں تو نہیں ہے، ہم بھی تو سمجھتے ہیں کہ ہم شرک نہیں کرتے، کہیں کر ہی نہ رہے ہوں، بہت سے اعمال ہم کر رہے ہوں اور وہ شرک کے ہوں۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جتنی احتیاط تم شرک کے اور توحید کے معاملے میں کرو، کسی اور معاملے میں نہیں، شک ہو جائے کسی چیز پہ، شبہ ہو جائے کہ یہ شرک ہے، دور ہٹ جاؤ۔ میاں تمہارے سامنے قورمہ پکا ہوا ہو، متنجن پکا ہوا ہو، حلوہ پکا ہوا ہو، کھیر پکی ہوئی ہو، سارے کھانے سجے ہوئے ہوں، اور کوئی کہہ دے کہ یار اس کھانے میں ہمیں پتہ چلا ہے، شک پڑا ہے کہ تھوڑا سا زہر ملا ہوا ہے، آپ یہ نہیں پوچھیں گے کہ یار اس میں سے کس کھانے میں زہر ملا ہوا ہے، چلو وہ ہم ہٹا دیتے ہیں، باقی کھا لیتے ہیں، آپ سارا ہی چھوڑ کے بھاگ جائیں گے۔ زندگی پیاری ہے نا، لیکن دوستو ہمیں جتنی زندگی پیاری ہے اتنا ہمیں اپنا ایمان پیارا نہیں ہے۔ اس لیے طریقہ ایک مومن کا اور مسلم کا یہ ہوتا ہے کہ اس کو جہاں شک پڑ جائے کہ یہ عمل، یہ عقیدہ، اس میں شرک کی گنجائش آ گئی ہے، شرک کا پہلو اس میں نکل آیا ہے، لمبی چوڑی بحثوں میں پڑھنے کی بجائے، لمبے چوڑے مناظرے کرنے کی بجائے، اس میں جھک جھک جھیں جھیں کرنے کی بجائے خاموشی سے پیچھے ہٹ جائے کہ ہر دین کا اتنا حصہ جو صاف ستھرا پڑا ہوا ہے میں اس پہ کیوں نہ عمل کروں، آخر مشکوک حصے پہ جس پہ کہ شرک کا شبہ ہو رہا ہے، آخر اس کو اپنانے کی کیا ضرورت پڑی ہے مجھے؟ یہی 1-5% حصہ جو ہے جس پہ شبہ پڑ رہا ہے، آخر اسی پہ میں چپک کے بیٹھ جاؤں؟ کیا مصیبت ہے کہ میرے وہاں ویلڈنس آئی ہوئی ہے،
کہ بھئی یہی کرنا ہے، میں چھوڑ دو یار اس کو. ایک نئی چیز ہے جو صحابہ نے نہیں کی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں کہیں شروع ہوئی ہے، اور علماء نے متنبہ کر دیا ہے تم کو کہ یار یہ شرک ہے، بچ جاؤ. تو میرے بھائی بحث میں کیوں پڑتے ہو؟ کسی عالم نے، کسی ولی اللہ نے، کسی مفتی نے اگر کہہ دیا ہے تو وہ حصہ چھوڑ دو. باقی دین کا جو حصہ 90% پڑا ہوا ہے، 80% پڑا ہوا ہے، صاف ستھرا، جس پہ کوئی شک نہیں ہے، اس پہ ڈٹ جاؤ. لیکن ہمارا مزاج یہ ہے، رمضان یہ جو 5% حصہ ہے نا، اس کے لیے تو ہم لڑائی کریں گے، اس کے لیے تو جنگ لڑ لیں گے. وہ 90% اگر چھوٹتا ہے تو چھوٹ جائے. یہ ہمارا مزاج. اور اسی 5% پہ جس پہ کہ علماء نے کہہ دیا کہ یہ شرک ہے، اس پہ لڑائی ہو رہی. یہ ہے وہ مزاج جس کو قرآن مجید توڑتا ہے. اگر تم اللہ کے ساتھ غیروں کو یوں چاہتے ہو جیسے اللہ کو چاہا جاتا ہے تو یہ شرک ہو گیا. غیروں کی محبت خواہ کوئی ہو، خواہ روپیہ پیسہ ہو، خواہ کوئی شخصیت ہو، اگر اس کی محبت اللہ کی ذات سے بڑھ گئی ہے تو یہی شرک ہے. اب دیکھیں توحید کی تعلیم کیسے دی جاتی ہے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. آیت نمبر 17. اگر اللہ کوئی تمہیں تکلیف پہنچا دے تو اللہ کے سوا تکلیف کو دور کرنے والا بھی کوئی نہیں ہے. یہ بھی بتایا کہ تکلیف آتی ہے تو وہ بھی اسی کی طرف سے آتی ہے، اس کا مقصد ہوتا ہے. حضرت ابو بکر غزنوی رحمۃ اللہ علیہ دل کا دورہ پڑ گیا، شدید علیل ہو گئے، لوگوں سے ملنے کی اجازت بند، انٹینسو کیئر. مجھے کھڑکی سے باہر انہوں نے دیکھ لیا کہ وہ آیا پھرتا ہے، تو اشارے سے ڈاکٹر کو کہا کہ اس کو اندر آ لینے دو. ڈاکٹر نے کہا جی انٹینسو کیئر میں بات کسی سے نہیں کر سکتے، آپ انہیں باتوں میں نہ لگائیے گا. میں نے کہا بہت اچھا. تو میں گیا، ان سے ملا، تو لیٹے ہی لیٹے انہوں نے معانقہ فرمایا. ڈاکٹر کی ساری ان کی جو تھی نا وہ تعلیمات وہ بھول بھلا گئے. میں نے اشارے سے پوچھا حضرت کیا حال ہے؟ کہتے ہیں کان اپنا قریب لاؤ. میں نے کان کو ان کے ہونٹوں کے قریب جب لگایا تو انگریزی میں کہتے ہیں ایکسلریٹڈ پروموشن. اللہ نے اس بیماری کے دوران بے انداز ترقی عطا فرما دی ہے. ایکسلریٹڈ پروموشن. عزیزان گرامی، یہ تکلیف اللہ تعالیٰ دیتا ہے، لیکن کسی ایکسلریٹڈ پروموشن کے لیے دیتا ہے، کسی مقصد کے. ایک نظام ہے اس کا، اس نظام کے تحت بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں مجھ جیسے جو باقاعدگی سے تہجد نہیں پڑھتے. ان کی معمولات جو ہوتے ہیں سارے کے سارے مذبذب ہوتے ہیں. تہجد پڑھ رہے ہیں تو پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں تو چھوڑ دیے تو چھوڑ دیے، نماز باجماعت ہو رہی تو چھوڑ دی تو چھوڑ دی. تو ان کو اگر ترقی دینا مقصود ہوتا ہے تو پھر جھٹکے سے ترقی دی جاتی ہے، اور کسی حادثے کے ذریعے ترقی دی جاتی ہے، کسی آپریشن کے ذریعے ترقی دی جاتی ہے. یہ اس کا ایک نظام ہے. تو تکلیف، بیماری، حادثہ وہ خود دیتا ہے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ. اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی تکلیف پہنچا دے تو یہ یاد رکھنا تکلیف پہنچانے والا بھی وہی ہے. فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. سوائے اس کے کوئی اور اس تکلیف کو دور کرنے والا نہیں ہے. وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ. اور اگر وہ کوئی خیر پہنچا دے، کوئی ترقی عطا فرما دے، مال دولت دین، کوئی چیز، کوئی خیر عطا فرمائے، فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. وہ ہر چیز پہ قادر ہے. حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پہ بیٹھا ہوا تو آپ نے فرمایا اے لڑکے، اے بیٹے، آؤ تجھے ایک نصیحت کرتا ہوں، ذرا غور سے سن لے. اگر دنیا کے سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں اور تمہیں کوئی بھلائی پہنچانا چاہیں اور اللہ نہ چاہے
تو وہ بھلائی تجھے نہیں پہنچ سکے گی، اور دنیا کے سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں اور تیرا کوئی نقصان کرنا چاہیں اور اللہ نہ چاہے تو تیرا نقصان نہیں کر سکے۔ اصل فاعل حقیقی اللہ کی ذات ہے۔ دوستو اس سے زیادہ کیا ہوگا؟ عربوں کا انداز یہ تھا کہ جب وہ جنگ لڑتے تھے اور جنگ جیت جاتے تھے تو پھر بہت بغلیں بجاتے تھے، پھر بہت فتح کے ترانے، قصیدے، حماسہ جس کو کہتے تھے وہ۔ تو غزوہ بدر ہو گیا، ادھر سے 313 آدمی، بے سر و سامان، نہ سواری، نہ خوراک، نہ اسلحہ، ادھر 1000 لوہے میں اسلحے میں ڈوبے ہوئے لوگ، اور ایسے مغرور لوگ کہ مکے سے چلے تو فتح کے شادیانے وہاں سے بجاتے ہوئے، فتح کے جشن مناتے ہوئے، اور وہاں سے قصیدے گاتے ہوئے کہ مسلمانوں کو ہم کس طرح سے پیس کے رکھ دیں گے، ان کا وجود کس طرح سے ہم ختم کر دیں گے، باقی نہیں رہنے دیں گے ان کو، ہم ان کا کوئی ایک فرد بھی زندہ نہیں چھوڑیں گے، یہ ترانے گاتے ہوئے وہاں سے چلے۔ غزوہ بدر میں جو ہوا آپ کو معلوم۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ ان کے جو 70 بڑے بڑے خبیث تھے مارے گئے، بڑے بڑے سردار ابو جہل جیسے مارے گئے۔ تو عربوں کا جو ایک مزاج تھا کہ فتح کے موقع پہ جشن منائے جائیں، اپنی بہادری کے نغمے گائے جائیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ۔ دیکھو اس خیال میں نہ رہنا کہ تم نے ان کو قتل کیا ہے، اصل بات یہ ہے کہ اللہ نے ان کو قتل کیا ہے۔ دیکھنے میں تم نے تیر چلائے ہوں گے، تم نے تلواریں چلائی ہوں گی، تم نے جنگ کی چلت پھرت کی ہوگی، بھاگ دوڑ کی ہوگی، زور لگایا ہوگا، دیکھنے میں تم نظر آ رہے تھے، لیکن کام میں کر رہا تھا۔ یہ ہے توحید، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ وَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ، تم نے قتل نہیں کیا، وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، ان کو اللہ نے قتل کیا ہے۔ اور پھر حضور سے فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ، وہ جو مٹھی آپ نے پکڑی تھی اپنی ہاتھ میں، وہ ریت کی اور کنکریاں مٹھی میں لے کے جو آپ نے پھینکی تھی ان کی طرف، اور آپ نے کہا تھا شاہد الوجوہ، ان کے چہرے بگڑ جائیں، اور وہ ایک ایک کنکری اور ریت کا ایک ایک ذرہ زمین پہ نہیں گرا، کسی نہ کسی کی آنکھ میں جا کے گرا۔ فرماتے وما رمیت اذ رمیت، جب وہ مٹھی کنکریوں کی اور ریت کی آپ نے ان کی طرف پھینکی تھی تو دیکھنے میں وہ آپ کی مٹھی تھی اور آپ پھینک رہے تھے، ولکن اللہ رما، حق یہ ہے کہ اللہ نے پھینکا تھا اس کو۔ در پردہ ہاتھ ہر چیز کے اندر اللہ کا کام کر رہا ہوتا ہے۔ دوستو سودا ہم تول رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے اندر سے رزق وہ دے رہا ہوتا ہے۔ دوائی ہم کھا رہے ہوتے ہیں، کہنے کو ہمیں دوائی سے شفا مل رہی ہوتی ہے، کہتے نہیں، دوائی دیکھنے میں تمہیں نظر آ رہی ہے، اس کے اندر تاثیر، اس کے اندر شفا اللہ کا چھپا ہوا ہاتھ دے رہا ہے۔ کہنے کو ہم کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، ہماری کمزوری کو یہ چپاتی اور یہ سالن اور یہ شوربہ اور یہ گوشت اور یہ پروٹین اور یہ حیاتین اور یہ نشاستے یہ دور کر رہے ہوتے ہیں، یہ ہمیں غذا پہنچا رہے ہوتے ہیں، یہ ہمیں حیات بخش رہے ہوتے ہیں، نام ہی ہم نے ان کا حیاتین رکھا ہوا تھا۔ نہیں، اس دھیان میں نہ رہنا یہی شرک ہے۔ کہنے کو یہ غذا تمہیں طاقت پہنچا رہی ہے، لیکن اس غذا میں کچھ نہیں رکھا ہوا ہے۔ غذا میں طاقت رکھنے والا وہ ہے، طاقت وہ پہنچا رہا ہے۔ حیات بخشنے کا کام، زندگی کو باقی رکھنے کا کام وہی حی و قیوم کر رہا ہے۔ اس لیے عزیزان گرامی، یہ ساری زندگی، یہ نظام کائنات، اس میں وہ چیزیں جنہیں ہم بہت فعال مانتے ہیں، بہت مؤثر مانتے ہیں، یہ چلتے پھرتے سائے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ یہ ایسے ہیں جیسے کہ دریا کی سطح پہ بلبلے ہوتے ہیں۔ اصل فاعل حقیقی، اصل متصرف فی العالم، وہ جو کرتا ہے اور جس کے کرنے سے ہوتا ہے،